بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محفل اور سب ہمارے مقررین سب کا بڑا شکریہ، کاشف صاحب کا بڑا شکریہ، آپ نے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں واصف صاحب پہ بات کر سکوں۔ حاضرین محفل، دنیا میں بے شمار یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، ادارے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں۔ سب جگہ پہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا، تجربہ کر کے دیکھا گیا، اور ہم چاہیں تو اس تجربے کو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تجربہ یہ کیا گیا کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ ایک نام سوچئے جس نام کے آتے ہی آپ کے دل میں ڈیپسٹ رسپیکٹ ابھر کے آتی ہے۔ نام آئے، اس نام کا تصور آئے، گمان آئے، خیال آئے، اور ساتھ ہی آپ کے دل میں ڈیپسٹ ایک رسپیکٹ، لو امٹ کے باہر نکلے۔ تو اس تجربے کے بعد آپ یقیناً ہم سب کیونکہ واصف صاحب کے چاہنے والے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈیپسٹ لو اینڈ رسپیکٹ آج کے دن میں ہم سوچیں تو یقیناً واصف صاحب کا نام آئے گا، کوئی دوسری رائے نہیں اس میں۔ لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں بھی کلاسز میں جب رزلٹ نکلا تو کسی بزنس ٹائکون کا نام نہیں آیا، کسی بلینئر کا نام نہیں آیا، کسی پراپرٹی ٹائکون کا نام نہیں آیا، کسی بڑے اختیار والے صاحب کا نام نہیں آیا، ایون کسی بادشاہ کا نام نہیں آیا۔ وہ نام جب وہ لسٹ نکالی گئی تو اس میں سب سے زیادہ جو نام نامی لکھا گیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بڑی دنیا نے پیرنٹس کے نام لکھے، بڑی دنیا نے والدہ کے نام لکھے، بڑی دنیا نے اپنے اساتذہ اکرام کے نام لکھے، اور ہم سب آج ہمیں مان جانا چاہیے کہ عظمت کا جو گراف ہے وہ شاید میٹیریل چیزیں نہیں ہیں، میٹیریل سکسیس نہیں ہے۔ عظمت کا گراف یہ ہے کہ آج بلے شاہ کی پراپرٹی کتنی تھی کسی کو نہیں پتا، وارث شاہ کے مکان کتنے بڑے تھے کسی کو نہیں پتا، بابا فرید کی گاڑی کیسی تھی کسی کو نہیں پتا، لیکن نام زندہ ہے کیونکہ ان کی بھی دی ہوئی سوچ اور فیض زندہ ہے۔ وہ فیض زندہ ہے تو ایک نیا مقام ہمیں رہنے کا پتہ لگتا ہے۔ پوچھا کرتے ہیں لوگ آپ کدھر رہتے ہیں، سب کہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں۔ واصف صاحب گھر میں نہیں رہتے، واصف صاحب دلوں میں رہتے ہیں، اور جو دلوں میں رہتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو کے رہتا ہے۔ اور کاشف صاحب آپ کی اجازت سے بات کہوں گا کہ جب کوئی بڑا انسان دنیا میں ہوتا ہے نا تو وہ والد ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ سب کا ہو جاتا ہے، اور واصف صاحب ہم سب کے ہو چکے، ہم سب کا ان کا عقیدت کا، ادب کا، احترام کا تعلق ہے۔ میں واصف صاحب سے جیسا نور بھائی نے بتایا میں مل نہیں سکا، اور میں نے جب انہیں پڑھا تو ان کے کلام، ان کی کتابوں کی خاص بات یہ تھی کہ مجھے سب سے پہلے آج سے 20-25 سال پہلے کرن سورج ملی۔ زمانہ طالب علمی تھا، فوٹو کاپی کرانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے وہ کتاب جب پڑھی میں اتنا متاثر ہوا، متاثر ہونے کی کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں نمی تھی۔ رات کے کسی پہر میں بار بار وہ کتاب کھولوں میری آنکھوں میں نمی آتی۔ میں اگلے دن واپس بھی کرنی تھی کتاب، فوٹو کاپی کے پیسے نہیں تھے، میں نے رات باقی جاگ کے وہ ساری کتاب لکھ دی، صبح تک کتاب پوری مکمل لکھ دی میں نے۔ جب وہ مکمل لکھ دی اگلے دن میں وہ گیا، ڈائری بھی اٹھائی ہوئی اور کرن سورج بھی اٹھائی ہوئی، اور دوست کو کہا کہ بھائی یہ کتاب واپس لے لو، کیونکہ میں نے پورا چھاپا لگا لی، میں بڑا متاثر ہوں۔ اس نے کہا رکھ لو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ مجھے ایک نئی رمز پتہ لگی کہ ایک چیز سب کو بھی بانٹی جائے تو سب کی ہوتی نہیں ہے، جس کی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے سے بات ہے، سرکار واصف صاحب کسی سے بات کر رہے تھے، مجھے یہ اس چیز کی میں سب اپنے سینئر سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ پہ اعتراض آتا ہے کہ جی ایدا واقعہ سی اودا واقعہ سی، میں کہا جی ہن تہاڈے واقعات نہیں رہے، سب دے ہو گئے نے، لیسن لینا چاہیے۔ کسی صاحب سے بات کر رہے تھے، ساتھ ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو اس بندے نے کہا کہ واصف صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال میں جملہ نکال کے دکھا دیں، یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں۔ اس بندے نے کہا جی واصف صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ واصف صاحب نے کہا یہ بات میں اگلے 100 سال کے بندے کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے سے بات نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیے جس کے پاس یہ اعجاز اور طاقت ہو کہ وہ اپنے زمانے سے نکل کے 100 سال بعد والے بندے سے بات کر سکے، اور یہ یقین ہے
یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے میری طرح جو واصف صاحب سے نہیں ملے لیکن واصف صاحب کو اپنا پیر، استاد اور گرو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کوشچن ہے کیوں مانتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے اتنا فزیکلی ملنا ضروری نہیں ہے جتنا کانسیپٹ کا، روح کا، دل کا ملنا ضروری ہے. وہ روح اور دل نہ ملے تو بعض اوقات فزیکلی ملنے والا بھی محروم ہوتا ہے تو ویسے کسی صوفی کی سینگ ریفرنس آپ ڈھونڈ لیجئے گا، اس نے کہا اگر فزیکل ہونے سے فیض ملتا تو پیر کی بیوی کو زیادہ ملنا چاہیے نا، اس کو تو بہت زیادہ ملنا چاہیے. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سفر ہے، وہ دنیا کا سفر ہے یا پھر کوئی روحانیت کا سفر ہے، سب سے زیادہ ناآشنائی کی جو ہوتی ہے نا نشانی وہ بیگم ہی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ کہندی جی جڑا اڑ رہے سو تو ایسے واسطے تسی ونگے چبے اڑ رہے ہو، فالٹ نکال کے بتا دیتی. تو یہ واصف صاحب کا کمال دیکھیے کہ سکول چلانا، کالج چلانا، انگلش پڑھانا. لاہور میں کتنے پڑھا رہے ہوں گے؟ نوائے وقت میں اب تک سینکڑوں لوگ لکھ چکے ہوں گے. پی ایچ ڈی صوفیزم موجود ہیں. وہ پی ایچ ڈی صوفیزم سب چیزوں کے باوجود صوفی نہیں ہے. واصف صاحب کا کمال یہ ہے کہ سب میں رہتے ہوئے سب جیسے نہیں تھے، کچھ اور تھی بات، کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا تھا، تانا بانا کہیں اور جڑا ہوا تھا. سو یہ سب میں رہتے ہوئے اتنی محبت کا ملنا. اور یہ آج کا دوسرا اہم جملہ ہے، آپ بریانی کھرا کے سیاست کے جلسے کر سکتے، یہ محبت کے میلے انہوں کے لگتے ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہوتی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کر کے کسی کو پیسے دے کے کہیں آپ کو دل سے پیار کر کے دکھا دے، آپ کسی کو ارب روپیہ دے کے کہیں یہ ارب روپیہ لے لو اور تم نے صرف یہ پکارنا ہے کہ یا رسول اللہ میرے والدین نثار آپ تھے، نہیں کہہ سکے گا. یہ تبھی کہے گا جب عشق ہوگا. ایک ایک دانت توڑے گا، ایک ایک دانت توڑ کے شاید یہ والا تھا، شاید یہ والا تھا، شاید یہ والا تھا. یہ وہ تب کہہ سکتا ہے جب عشق ہوتا ہے. اور یاد رکھیے واصف صاحب کے جملے سے ہی اختتام کہ پیار سچا ہو یا گنا میٹھا ہو وہ بیلنے میں سے گزرتا ہے، اس کے بغیر پھر بات نہیں بنتی. تو آپ کا سفر سچا ہے، آپ کی منزل سچی ہے. حضور والا آج اس نعرے کے ساتھ میں اختتام کروں گا. ہمارے سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں. سر ہم پوری کی پوری قوم اللہ کے لیے مرنے کو تیار ہیں اور تیار ہو چکے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اللہ کے لیے جینا بھی سیکھ لینا چاہیے. بہت شکریہ.